حج کے موقع پر رمی کرتے ہیں 3 ستون و جواہرات پر جو کنکریاں مارتے ہیں، تو بعض لوگ اسے کہتے ہیں شیطان کو کنکریاں مارنا کہتے ہیں. کیا اس طرح کہنا صحیح ہے؟ جی صاحب ہے، بے شک جو 3 ستون ہیں ان کو شرعی اصطلاح میں جمرات کہا جاتا ہے، اور ان جمرات کو جو ہم رمی کرتے ہیں کنکریوں سے مارنا، تو اس کو رمی یا رجم دونوں الفاظ کہتے ہیں. اور جمرات کا مطلب ہی خود جو ہے کنکریاں یا پتھر، یا جہاں پر کنکریاں جمع ہونے کی جگہ، یہ بات بتائی گئی ہے. لیکن جب لوگ اس کو رمی کرتے ہیں تو پیارے نبی نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے رمی کو لِإِقَامَةِ ذکر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمی کرنے کا حکم دیا. تو در حقیقت ہم لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں پر اللہ کا نام لے کر کنکری مارتے ہیں. اور جہاں تک ان مقامات کو، یعنی یہ ایسا نہیں کہ جو ستون وہاں بنائے گئے وہ ایک علامت کے طور پہ بتائے گئے، لیکن اس کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہاں وہاں پر جو ہے شیطان کو رجم کرنے کے واقعات پیش آئے. کہ جیسا کہ یہ بات ہمیں ملتی ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے مستند بتایا ہے صحیح و ترغیب و ترغیب میں عبداللہ بن عباس سے جو حدیث مروی ہے. تو اسے جو ہے حدیث کے الفاظ اس طرح ہمیں ملتے ہیں سے بھائی کہ جب ابراہیم علیہ السلام جو ہے مناسک یعنی حج کے ارکان ادا کرنے کے لیے جا رہے تھے، اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے جا رہے تھے، تب جو ہے شیطان نے ایک ایک مقام پہ آ کر رکاوٹ ڈالی. اس کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ کنکریاں مارتے جاتے، وہ زمین میں دھس جاتا. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ الشیطان ترجمون و ملت ابیکم ابراہیم تتبعون، تم لوگ شیطان کو کنکریاں مار رہے ہو، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چل رہے ہو. تو شیطان کو کنکریاں مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم شیطان کو براہ راست مار رہے ہیں، بلکہ اس کو ذلیل کر رہے ہیں. لیکن حکم یہ ہے کہ شیطان پہ اپنا غصہ اتارنے کے لیے چپل، ڈنڈے، لکڑیاں، بڑے بڑے پتھر، یہ تو شیطان کی پیروی ہو جائے گی. ورنہ شیطان کو کنکریاں مار کر ذلیل کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے جو پیارے نبی نے بالکل چھوٹے چنے کے دانوں کے برابر جو ہے، تاکہ کسی پر گرے تب بھی جو ہے تکلیف نہ ہو. تو اس پر عمل کرنا یہ ثواب کا کام ہے، نہ کہ جو ہے شیطان پر غصہ اتارنے کا طریقہ اپنانا. یہ سنت کا طریقہ نہیں ہوتا. جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن. اللہ تعالیٰ شیطان سے، اس کی چالوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی چالوں سے بچ سکیں، اور اس طرح توجہ دیں کہ ہم اس کی چالوں میں نہ آئیں. وہ تو ہمارے خون میں ہمارے ساتھ دوڑ رہا ہے، ہم اپنے آپ کو کنکریاں ماریں یا کیا کریں، لیکن کوشش، سعی اور نیت تو سبھی کی یہی رہتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے، اور اس کے دشمن، اللہ کے دشمن، ہمارا دشمن، ہماری نسلوں کا دشمن شیطان، وہ اس کے ساتھ جو ہماری جنگ ہے، اس جنگ میں ہمیں اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے، ہمیں کامیابی عطا فرمائے، اور ہم اس کی چالوں میں آنے سے بچ جائیں، تاکہ ہم جنت کے حقداروں میں شمار ہو جائیں ہمارا، اور ہم جہنم میں جانے سے، اس کے ساتھ جہنم میں جانے سے بچ جائیں.